اگر کوئی پیغمبر آتا یا آنا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا نام عمران رکھنا تھا۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمران ہوتا۔ استغفر اللہ کہوں یا کیا کہوں، یہ خبر کیسے آئی ہے؟ اگر پانی کو لانا ہے تو مزاحمت کرنی ہوگی اور مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ میں اتفاق کرتا ہوں، مجھے چونا لگانا نہیں آتا، میں ایم کیو ایم والا نہیں ہوں بھائی۔ ایم کیو ایم اور پیس پارٹی میں پھر لفظی جنگ، لیکن گھس گئی ہے اس کے اندر مسلم لیگ نون۔ میرے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم کی علیحدہ عیدیں، یہ علیحدہ عید کیا ہے؟ تہلکہ انگیز انکشاف، اندر کی خبر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ خان پھر سرخیوں میں کیوں؟ بجٹ کا اعداد و شمار کا کھیل کس لیے؟ یہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں، آپ کو بہت بڑی اور اہم بریکنگ نیوز دینے والا ہوں، اور وہ بہت بڑی اور اہم بریکنگ نیوز کس چیز سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں چاہوں گا یہ کہ ہر بار کی طرح آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، چینل میں سبسکرپشن کا بٹن ضرور دبائیے، ڈریے مت، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بڑی اہم اور بہت اہم خبر یہاں سے شروع ہوئی کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر انتہا درجے پر وائرل ہوئی ہے۔ یہ کوئی نیا عنصر نہیں ہے، لیکن ہر بار ہوتا رہتا ہے، اور شاید ہمارے یہاں پر عقیدت کا یا پھر احترام کا یا پھر اپنی لیڈرز کو ماننے کا رجحان اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقائد کو بھی اس کے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہم سب کا، مسلمانوں کا اس حد تک ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور اس کے بعد اب کبھی بھی کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہی کوئی مسلمان کہلا سکتا ہے، اس کے علاوہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اس میں اگر مگر کا کوئی سوال نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ اگر لگ سکتا ہے نہ اس کے ساتھ مگر لگ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر لگ سکتا ہے تو صرف یہی لگ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اس کے بعد کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کل تحریک انصاف کے عقیدت مند کچھ خود اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے اور خود اپنے آپ کو عمران خان سے زیادہ لوئل ثابت کرنے کے لیے اس حد تک جاتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، یہ ذرا سنیے۔ اگر کوئی پیغمبر آتا یا آنا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا نام عمران رکھنا تھا۔ یہ آپ اچھا، یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے، ایسی بہت سارے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبیوں سے بھی زیادہ عمران خان کی عزت و احترام کیا جائے۔ کچھ بچوں نے بھی ایسی گفتگو کی، کچھ بڑوں نے بھی اس طرح کی گفتگو کی، لیکن یہ ایک تسلسل کا سلسلہ ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ عام طور پر تقلید یا پھر اندھی کسی چیز کے پیچھے جانے کا عنصر یہی شامل ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے بہت سارے عقائد اور ایمان کو پیچھے پس پش ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اس کا مقصد صرف عقائد کو ہی پس پش جان بوجھ کر ڈالا گیا ہے، یا پھر یہ انجانے میں معاملات ہو گیا ہے؟ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اب یہ عنصر تیزی کے ساتھ آتا جا رہا ہے کہ اگر مجھے اپنی ویڈیو کو وائرل کرنا ہے تو مجھے کوئی ایک ایسی بات ضرور کرنی ہے کہ جو انتہا درجے تک جائے اور جسے لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ اسی وجہ سے یہ جو ویڈیو آئی ہے، اس میں جو بنیادی تاثر ہے، اور جب ہم نے اس کی ریسرچ کی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی وائرل کرنا تھا۔ اس وائرل ویڈیو میں بذا اوقات یہ لوگ اپنے ملک کے خلاف، اپنے زمین کے خلاف، اور یہاں تک کہ اپنے مذہب اور اپنے عقائد کے خلاف بھی جانے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ انجانے میں یا پھر غلطی کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کے ویڈیو کو وائرل کرنے کا ایلیمنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ تو اب ہم نے جب اس بارے میں تحقیق کی ہے تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جان بوجھ کے عنصر تھا، اور جس کا مقصد صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا اور اس میں زیادہ سے زیادہ لائک کی طرف جانے کا عنصر تھا، جس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔
آئیے دوسرا اہم نقطے پر چلتے ہیں، اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کو بانی کی ضرورت ہے، اگر آپ کو قائد کی ضرورت ہے، تو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر بانی کو مزاحمت ہوگی تو پھر آزادی ہوگی، رہائی ہوگی۔ در حقیقت یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو باہر لانا ہے تو اس کے لیے مزاحمت کا راستہ ہی اپنا پڑے گا۔ ایک زمانے میں NQM بھی یہ تصور کرتی ہے، بلکہ NQM لندن آج بھی تصور کرتی ہے کہ اگر ہمیں اپنے لوگوں کو، اگر اپنے رہنما کی اگر باہر لے کر آنا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مزاحمت کا راستہ اپنایا جائے، اور اگر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے حقوق کی بات کرنی ہے تو مزاحمت ہی وہ راستہ ہے۔ اچھا، یہ عام طور پر وہ تمام جماعتیں کرتی ہے کہ جو مزاحمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، لیکن تحریک انصاف کا معاملہ کچھ اور ہے، اور خود NQM کا معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ لیکن تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اسے حکومت کا حصہ بننا ہے، اسے ایک مزاحمتی تحریک یا اسے ایک انقلابی قدم کی طرف نہیں جانا ہے۔ جب کبھی بھی خان صاحب کے اپنے عروج کے وقت سے لے کر اب تک انہوں نے جو ساری موومنٹ کی، وہ در حقیقت پاکستان کی مقتدرہ قوتوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلز کا ہی نتیجہ تھی، اور اسی کی بنیاد پر انہیں حکومت ملی۔ اگر انہیں مزاحمتی تحریک کی طرف جانا ہوتا تو وہ بہت پہلے جا چکے ہوتے اور مزاحمت کی طرف جا چکے ہوتے۔ لیکن آج بھی خود اگر تحریک انصاف کے علاوہ یہ بڑا مشہور جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا تھا، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ مزاحمت ہی مفاہمت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت جو اگر تحریک انصاف اگر اپنی رہائی کی بات کر رہی ہے یا خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہی ہے تو اس کا فوکس مزاحمت ہے، در حقیقت اس لیے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر مفاہمت ہو سکے۔ میری ایک بہت ہی اعلیٰ اہلکار کے ساتھ اور کچھ خبر رکھنے والے ایلیمنٹ یا جو خود خبر بنتے ہیں ان سے ایک گفتگو ہوئی، اور عید کے دنوں میں میری ان سے جو گفتگو ہوئی بڑی ایک طویل ملاقات ہوئی، جس کے نتیجہ میرے پاس یہ نکلا کہ اس وقت خان صاحب کی مزاحمت میں وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ جو ان کو مفاہمت کے راستے پر یا پھر ان کو کسی مذاکرات کی میز پر لے جانے کے لیے کامیاب ہو۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جس اسٹیٹس پر 10 اپریل یا 7 اپریل سے پہلے پاکستان کی مقتدرہ قوتیں موجود تھی، آج وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بجٹ کا اعداد و شمار انتہائی خراب ہونے کے باوجود بھی اس وقت ان پر وہ تنقید نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ایک جنگ کا ایک بہت بڑی کیفیت آئی تھی۔ تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا اول بنیاد پر تحریک انصاف کسی مزاحمت کے راستے پر جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، تحریک انصاف مزاحمت کے راستے پر نہیں جاتی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے اندر اب ان کے ساتھ مفاہمت کی کوئی امید وابستہ کی جا سکتی ہے فی الحال اس سال کے اندر، تو ان کا جواب تھا نہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا مزاحمت ہو سکے گی اور کیا وہ رہائی تک لے کر جا سکے گا؟ تو اس کا جواب تھا نہیں۔ فی الحال یہ ممکنات میں سے نظر نہیں آ رہا، لیکن اگلے چند دنوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر یا چند مہینوں کے بعد کیا صورتحال ہوگی، یہ ایک اگلا سوال ہوگا۔ اب آئیے اگلی بہت بڑی خبر کی طرف، اور بہت بڑی خبر ہم آپ کو یہ دینے والے ہیں کہ آپ یہ بڑی زوردار بحث ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ ایک بڑا سیزن تھا عید الاضحیٰ کا کہ جس میں قربانی کے جانوروں کا ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی آلائشوں کا کام ایک شہری مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ تمام شہروں کے اندر ان کی آلائشوں کو اٹھانا، انہیں ٹھکانے لگانا اور صفائی ستھرائی کا کام ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ٹی وی پر مکمل طور پر قبضہ ہو چکا ہے، اشتہارات کے طور پر یا کسی بھی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ کے اشتہارات کی تعداد زیادہ ہے، اور اس وقت جو کیا جماعت ہے ان کا نام، پاکستان پیپلز پارٹی کے اشتہارات کی تعداد شاید کم ہے، اسی لیے مرتضی وہاب نے اس بات میں کہا۔ مگر زمینی حقائق یہ کہ جو در حقیقت اس وقت کراچی شہر کے ٹاؤن اور میئر کا جو جھگڑا ہے اس نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ کراچی شہر میں صفائی ستھرائی کا کام نہیں ہو سکا۔ اسی وجہ سے جہاں NQM کی تنقید ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی پر، وہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی تنقید جو ہے وہ پنجاب پر بھی ہوئی، اور پنجاب نے پھر اس کے اوپر الگ سے تنقید کی۔ خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ خبر ہمارے پاس یہ کہ 11 تاریخ کو جو بجٹ پیش ہونا ہے، اس بجٹ میں آپ کو ابھی سے ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ یہ ساری کی فنکاریاں جو چل رہی تھی کہ NQM پیپلز پارٹی کے خلاف بول رہی ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے خلاف بول رہی ہے، پنجاب حکومت فلاں کے خلاف بول رہی ہے، دھڑام تختہ۔ میری اطلاع یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگوں سے ایک رابطہ ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پر 11 تاریخ کو یہ تمام کی تمام جماعتیں، تینوں جماعتیں مل کر بجٹ کو اپروو کروانے کے لیے جا رہی ہے۔
تو جو میں آپ کو خبر کا ایلیمنٹ دے رہا ہوں وہ یہی دے رہا ہوں کہ جتنی بھی آپ کو تنقید نظر آ رہی ہے عوام کے لیے فلاں اور عوام کے دکھ، وہ ہے ایسا کچھ بھی ایلیمنٹ نہیں ہے. اور یہ اطلاعات میں آپ کو بڑی کنفرم سورس سے دے رہا ہوں کہ مجھے ایک بہت ہی اہم جماعت کے ایک اہم رہنما سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا بجٹ تو ہمیں اپروو کرنا ہی ہے. پھر میں نے دوسری جماعت کے والے سے پوچھا، انہوں نے کہا بجٹ میں ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم کوئی رجسٹ کریں گے، ہم ساتھ ہی جائیں گے. تو تینوں جماعتیں بجٹ میں ساتھ جا رہی ہیں. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. ایم کیو ایم کے اندر کی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے جہاں دو دھڑوں پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان کی تقسیم واضح نظر آ رہی تھی، وہ عید کے دنوں میں بھی واضح طور پر نظر آئی. ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ یہاں موجود تھی، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں پی ایس پی کا فیکچر نظر نہیں آیا. دوسرے دن اور عید کے پہلے اور دوسرے دن بھی یہی جھگڑا چلتا رہا. ایک دن ایم کیو ایم پاکستان کا فیکچر آیا اور ان کے مرکز پر، اور دوسرے دن جو ہے وہ پی ایس پی کا فیکچر آیا. تو یہ سیاست کی ان کے درمیان جو کھینچے تانی کا ماحول ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہا. صرف ان کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب یہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کی ملاقات اس طریقے سے ہوئی تھی. ادروائز ان 3 دنوں میں مبارکباد کا پیغام شہباز شریف صاحب نے سب لوگوں کو فون کیا، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے وہ تمام سلسلہ آپس میں ہی نہیں ہو سکا. اور یہ ایک میں آپ کو خبر بہت ہی بڑے پیمانے پر دے رہا ہوں. دوسری خبر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ وزراء اور کے درمیان اب اختلافات کی شدت زیادہ تیزی کے ساتھ اختیار کر چکی ہے. یہاں تک کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو، جن کو صفائی ستھرائی کا کام اور میئر کے کام جن کے پاس تھے، جن کے پاس ٹاؤن کے کام تھے، ان کی پروموشن کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ نے ان کا اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے کراچی کے میئر اور کچھ منسٹرز کے درمیان بھی تعلقات پچھلے دنوں میں، یعنی یہ عید کے 3 دنوں میں اچھے نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ اس طریقے سے نہیں کر رہے جس طریقے سے دوسری جماعت جو ہے وہ سپورٹ کرے، یعنی مسلم لیگ نون ان کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے. اس بارے میں محکمہ موسمیات، محکمہ زراعت نے تمام ذاتوں میں یہ خبر دی ہے کہ جناب یہ معاملات اس طریقے سے ہوئے. میں نے خبر دی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، جب میں نے خبر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا یار آپ فرقہ وارانہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے فرقہ وارانہ بات نہیں کی تھی. میں نے مولانا طارق جمیل کے حوالے سے جو خبر تھی میں نے بہت ہی سافٹ انداز سے آپ کو دینے کی کوشش کی تھی، لیکن لوگ جو ہے وہ اسے درست نہیں سمجھے. اور اب دیکھیے میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں تحس ہو رہا ہے. دیکھیے جو تبلیغی جماعت ہے اس کا ایک کام ہے، اور تبلیغی جماعت ایک اپنے اصول کے مطابق چلتی ہے، اپنی ایک نظم و ضبط کے مطابق چلتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی اس وقت کی جو مینجمنٹ ہے اور جو مولانا طارق جمیل صاحب نے جن راستوں کو اپنایا ہے، جو تبلیغی جماعت ہے اس راستے پر نہیں جانا چاہتی. اب بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ تبلیغی جماعت کو پیچھے چھوڑ رہے. اور تبلیغی جماعت کا موقف یہی تھا کہ یہاں پر شخصیت سے زیادہ جو تبلیغ کا کام ہے اس کو زیادہ فروغ دیا رہا ہے، اور مولانا صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنی ذات سے زیادہ وابستہ ہے. تو یہ اختلافات کی شدت تھی اور یہ رہے گی، لیکن اس میں کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی سپورٹ میں جا کر بہت سارے لوگ اپنے ویوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ جناب یہ ایک ان کا جماعت کا معاملہ ہے اور اس کو وہ اسی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. اچھا ایک اور بات، بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں تو اس پر جو ان کے ساتھ ہیں بڑے قریبی اور جو وفد گیا ہے اس میں ایک فیصل سبزواری صاحب ہیں. فیصل سبزواری صاحب کے ہاتھ میں ڈائری ہوتی ہے، بلاول کے ہاتھ میں ڈائری نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل سبزواری صاحب آج کل اپنے قائد کو، نیا قائد ان کو مل گیا ہے اور نئے رہنما ان کو مل گئے ہیں، اور کیا آئندہ کے دنوں میں، آئندہ الیکشن کے درمیان میں اب جب سینٹ کا الیکشن ہوگا اور فیصل سبزواری صاحب کو اگلے 1.5 سال کے بعد کیا فیصل سبزواری اس عہدے پر سینیٹر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو ان کو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پاس سے بلا رہی ہے. اور خاص طور پر کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کو موقع مل چکا ہے اور اگلے چند عرصے کے اندر آپ یہ بات دیکھیں گے کہ اگر وہاں پر ان کا کوئی معاملہ طے ہوتا ہے، کیونکہ سینیٹر اب یہ رہیں گے نہیں، اگلے 1.5 سال کے بعد جو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اس میں آپ کو ابھی سے گارنٹی دے رہا ہوں فیصل سبزواری کا نام دور دور تک موجود نہیں ہے. اور اگر اب ان کو سپورٹ ملے گی تو 2 جگہ سے مل سکتی ہے، ایک وہاں سے اور ایک ایم کیو ایم سے نہیں، ایک بلاول بھٹو زرداری سے. تو وہ ظاہر فائل اٹھا کر جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا کام ہے، وہ ان کے ظاہر گروپ میں سارے لوگ شامل ہیں تو ذرا اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ڈائریاں اٹھا کر خاص طور پر پریس کانفرنس میں پیچھے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں نہ صرف پاکستان کے اندر اپنے قد کو بڑا کیا بلکہ انٹرنیشنل بھی اپنے قد کو بڑا کیا ہے. لیکن یہ قد کیا واقعی میں ان کے کسی کام آ سکے گا؟ کیونکہ اگر پاکستان کے اندر واقعی میں ریئل ووٹ چاہیے ہوگا تو خاص طور پر ان کو سندھ کے حالات کو بہتر کرنا ہوگا، کراچی کے شہری علاقوں کو بہتر کرنا ہوگا، جس کی تاحال کوئی دور دور تک امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ ان سے کہہ سکے کہ جناب یہ ووٹ بینک ان کا بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے. شیخ رشید صاحب کے رونے کی قصے بہت زیادہ سنے ہیں، بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے، ہر طاقت کو عروج ہوتا ہے. یہ وہی
शेख रशीद साहब थे कि जो बिल्लो रानी कहकर सबका मजाक उड़ाते थे, और आज बिलावल कहाँ पर मौजूद है, यहाँ हम किस तरीके से मौजूद है, जो एमक्यूएम पर अपने लिहाज से तनकीद किया करते थे, जो हर एक जमात को मरीम नवाज के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू किया करते थे। वक्त वक्त का खेल होता है। देखिए, यहाँ पर शख्स मजबूत नहीं होता, बल्कि उसके पीछे खड़ी रहने वाली ताकत मजबूत होती है। तो जब तक शेख रशीद के पीछे वो ताकत मौजूद थी, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कौन सी ताकत मौजूद थी, जब तक शेख रशीद के पीछे वो ताकत मौजूद थी तो शेख रशीद सबके गिरेबान फाड़ते थे, किसी की इज्जत को नहीं छोड़ते थे, लफ्जों का तायन इस तरीके से करते थे कि आप खुद सोच सकते हैं। और जब वो ताकत आपके हाथ से चली जाती है, और खास तौर पर इस उम्र में कि आपने हमेशा उस एलीट का, उस अशराफिया का साथ दिया था, और जब वो आपके पास से चला जाता है और जब आपके पास ताकत नहीं रहती है, तो और फिर वही लोग अगर आपके पीछे पड़ जाएं तो फिर आपका हाल यही होता है। तो कहने का मकसद यह है कि जब अल्लाह ताला आपको ताकत दे तो झुक कर मिले, लेकिन जब आपसे वो ताकत छीनी जाए तो फिर आपको इस बात का दुख ना हो। और जब आज आपके पास वो ताकत नहीं है तो मैं समझता हूं कि आपका ये अंजाम अभी बहुत कम है। मैं इसे अच्छा नहीं समझ रहा कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन इन्होंने खुद किसी के साथ क्या किया है। जब ताकत के नशे में थे तो किस तरीके से सिगार जलाकर, किस तरीके से तस्दील आमेज गुफ्तगू किया करते थे। आप मुझसे ज्यादा बेहतर इस बात को जानते हैं। जब वफादारियां तब्दील करने का इनका पुराना मामला है, किस किस के साथ इन्होंने वफादारियां तब्दील नहीं की है, लेकिन जाहिर है हमेशा से जब जब ये वफादारियां तब्दील करते थे तो पीछे से इनके ऊपर एक हाथ होता था। वो हाथ हटा है तो आज ये अंजाम है, कल किसी और तरफ चले जाएंगे। लेकिन हमेशा मैंने कहा कि जब आप किसी के लिए तस्दील आमेज गुफ्तगू करते हैं तो फिर वो वक्त दूर नहीं होता कि जब मकाफात अमल आपको अपने गिर्द घेरते हैं, और आज वही हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। जा दीजिए।